بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ میری دعا ہے جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں اور مزے میں رہیں۔ آج کل دل بہت زیادہ اداس ہے اس وجہ سے کہ اتنی زیادہ سیلاب اور تباہیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جو گلیشیئر پگھل رہے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ بچا لے۔ جو موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی بچا لیں۔ پاکستان کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ ہر طرف سے، اور جو لوگ بے قصور پکڑے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ اور جو جان بوجھ کے مقدمات لوگوں کے اوپر کرتے ہیں جھوٹے، اور پھر وہ جھوٹے مقدمات آگے سے ہو جاتے ہیں بالکل، یعنی کہ ان کو ایسے رنگ دے دیا جاتا ہے جیسے کہ وہ اصلی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے بچائے، کیونکہ آخر میں تو اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے ہر چیز کا۔ تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ جو دین کے داعی ہیں ان کی بھی، جو اچھا کام کر رہے ہیں، جو ٹرو مسلم ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو آج میں نے یہ جو اب ویڈیوز آپ کے سامنے چل رہی ہیں میری، لیکن اس کے علاوہ بات میں دوسری کروں گی کہ یہ آج کا یہ جو ہے نا گورنمنٹ نے نیا ٹیکس لگا دیا، لاگو کر دیا۔ مجھے کئی بہنوں نے سوال کیا کہ بھئی یہ جو آپ کو بھی انہوں نے کہا کہ فائلر بنے۔ میں نے کہا جی ہمیں بھی کیا فائلر بنے، ہر ایک کو کہا انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر آپ فائلر بنیں گے تو اس میں آپ کا فائدہ ہے، اس میں صرف آپ کا 2% کٹے گا اور باقی آپ کا جو پہلے کٹتا تھا وہ نہیں کٹے گا۔ لیکن جب اب اس دفعہ انوائس آئی ہے نا تو میں اتنی حیران ہوئی ہوں کہ اتنی زیادہ کٹنگ ہوئی ہے نا کہ انہوں نے ٹیکس بھی کافی زیادہ کاٹے ہوئے ہیں، جو پہلے کاٹتے تھے اس سے بھی زیادہ۔ جتنا ہم ارن کرتے ہیں نا اس سے تقریباً آدھے سے تھوڑا سا زیادہ میں ملتا ہے۔ تو یہ ابھی پہلے ہی اتنا تھا کہ اتنا زیادہ کیوں کٹ رہا ہے، اور اب تو اور بھی زیادہ کٹنا شروع ہو گیا ہے۔ پتہ نہیں کیا حقیقت، کتنے کو ٹیکس انہوں نے لینے ہیں ہمارے سے۔ ایک چھوٹے چھوٹے بزنس ہیں وہ بھی سارے ٹیکس میں ہی کٹ جاتے ہیں کافی زیادہ۔ یہ ٹھیک ہے کہ پھر بھی چلو اتنا ہے کہ بندہ اس لیے لگا رہتا ہے کہ چلو کچن تو چلتا ہے نا، لیکن یہ کہ اتنی انسان صبح سے لے کے رات تک دن رات محنت کرتا ہے۔ پہلے اس کی تیاری کی محنت ہوتی ہے، پھر اس کو آرڈر تیار کرنے کی محنت ہوتی ہے، پھر اینڈ میں سمیٹنے کی محنت ہوتی ہے۔ یہ ساری محنتیں کرنے کے باوجود بھی اس کو اتنا نہ ملے کہ وہ خوش ہو سکے، تو پھر وہ انسان بہت وہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے اس بات سے کہ کس طرح کے ہمارے ملک کے حالات ہو گئے ہوئے ہیں کہ یعنی جو محنت کرتا ہے اس کو بھی نہ پراپر اس کی محنت کا صلہ نہیں ملتا۔ پتہ نہیں کس کس قسم کے ٹیکس کاٹے جاتے ہیں کہ جو نہ انسان پریشان ہو کے رہ جاتا ہے۔ چلیے خیر، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے، خاص طور پہ گورنمنٹ لیول پہ جو ہے نا وہ انہیں یہ اللہ کرے کہ وہ لوگ آسانیاں کرنے والے بن جائیں، جو یعنی اپنے عوام کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اپنے لیے نہ کریں، عوام کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ایسے وہ بن جائیں۔ اچھا، اس دفعہ میں نے تھوڑے تھوڑے سے ریٹ بڑھائے تھے چیزوں کے، لیکن اس کے باوجود اس دفعہ والا جو ہے نا وہ نقصان میں گیا۔ اس دفعہ والا ہفتہ میرا نقصان میں گیا ہے، کیونکہ دیکھیں ہمارا تو اوپر بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ ہم چیز لاتے ہیں، آج کل سبزیاں اور ہر چیز مہنگی ہوئی ہے، چیزیں لاتے ہیں، ان کو بناتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کو جو ہم ڈسپوزیبل سامان یوز کرتے ہیں وہی 3-4 ہزار روپیہ ہفتے کا پڑ جاتا ہے۔ تو ہمارا تو بلکہ نقصان ہو رہا ہے۔ فائدہ صرف اتنا ہے کہ ہمارا کچن جو ہے نا کہ بس چلتا ہے، جو بھی وہ بھی اگر زیادہ لوگ ہوں گے تو پھر شاید مشکل، ہم 2-3 اگر لوگ ہوں تو ان کا چلتا ہے۔ بہرحال گورنمنٹ کو چاہیے کہ کم از کم چھوٹے جو بزنس ہے، جن کے ہوم شیف ہے، جو ان کے اوپر تو ٹیکس بالکل نہیں لگانا چاہیے۔ اور اوپر سے انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر ٹیکس اگر آپ فائلر نہیں بنتے نا تو آپ کو 5 لاکھ سے لے کے 10 لاکھ روپے کا جرمانہ ہو جائے گا۔ تو 5 لاکھ 10 لاکھ تو کبھی ارننگ کا سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کا جمع ہو جائے گا۔ اس پلیٹ فارم پر کام کرتے ہوئے 1 سال مجھے ہو گیا کام کرتے ہوئے، تو ابھی تک میں کچھ جمع نہیں کر سکی، کہ یہ تو ویسی ایک بات ہے۔ تو 5 لاکھ اور 10 لاکھ کہاں سے انہوں نے پے کرنا ہے؟ تو یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ جو ہے نا چھوٹے چھوٹے ہوم شیف ان کے اوپر سے تو یہ ٹیکس ختم کریں، اور جو بڑے بزنس والے ہیں ان کے اوپر لگائیں اگر لگانا ہے تو۔ ان لوگوں کا تو پہلے ہی مشکل کام ہے، یعنی کہ پہلے ہی ارننگ کم ہوتی ہے، فوڈ پڑنا پہلے اتنے کاٹتے ہیں، اوپر سے ٹیکس بھی لگا دیا تو کدھر سے وہ پورا ہوگا؟ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بند کر دیں کام، کیا کریں؟ اور فوڈ پڑنا کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا جو کمیشن ہے نا وہ تھوڑا کم کریں۔ اتنا زیادہ کمیشن لگا ہوا ہے، وہ انہوں نے بھی اگر کمیشن لینا نا ریسٹورنٹس والے جو ہیں ان سے لیں اتنا، جو ہوم شیف ہے ان کے لیے تو ذرا ہلکا کرنا چاہیے۔ کم از کم میرے خیال سے آدھا اس سے ہونا چاہیے کمیشن، جتنا یہ ہے نا اس سے ہاف ہونا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں بھی آواز اٹھانے کی ضرورت ہے کہ یہ ایسا تبھی پاسبل ہے، ہو سکتا ہے کہ ہو جائے، پاسبل ہونا چاہیے۔ اتنا زیادہ فوڈ پڑنا کی ایپ چلتی ہے
تو پھر یہ جو بڑے جو ہیں ان سے وہ لیں، اور چھوٹے ہوم شیف ہیں نا ان سے جو ہے نا کافی کم کرنا چاہیے ان کو. لیکن جو بھی اپنا کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں وہ دل برداشتہ نہ ہو، وہ کام شروع کر دیں. تو یہ کہ کچھ نہ کچھ کرتے رہنا بہتر ہی ہوتا ہے، نہ کرنے سے، فارغ بیٹھنے سے تو بہتر یہ کچھ نہ کچھ کر لیں، چلیں جو بھی ہو. تو اسی کے کرتے کرتے ہی جناب ساتھ ہی میرا آرڈر آ گیا ہے. تو چلیں جی یہ آرڈر دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا جی اگلا بھی آرڈر آ گیا، 2 آرڈر ایک ساتھ آ گئے. تو اس میں چکن ٹکا سینڈوچ تھا اور 2 چپاتیاں تھیں. یہ ہم نے جی سینڈوچ بنا لیا، چکن ٹکا سینڈوچ. اور اس کے بعد اگلا آرڈر تھا جس میں 3 پراٹھے تھے اور 2 شامی کباب تھے. تو میں نے آلو کے پراٹھے بنائے، اس کے بعد ساتھ ہی میں نے اگلے آلو بوائل کرنے رکھ دیے، کیونکہ آلو جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس کی ہر وقت. تو میں بوائل کر کے رکھ لیتی ہوں. پہلے میں آلو کی وہ پیٹھی بنا کے رکھ دی تھی، لیکن اب میں اس کی وہ بنا کے نہیں رکھتی، میں سب آلو بوائل کر کے رکھ لیتی ہوں. وہ تو پھر چل جاتے ہیں، 2-3 دن رہ جاتے ہیں. لیکن اگر وہ اس کا بنا کے رکھے نا مٹیریل آلو کے پراٹھے کا، تو پھر وہ تو بہت جلدی ویسٹ ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا تھا. پہلے میرے بہت خراب ہوتے تھے، اب میں نہیں بنا کے رکھتی. جتنا مجھے روٹی کا آرڈر آتا ہے اتنے ہی بناتی ہوں. تو جناب اس کے ساتھ ہی آرڈر بھی پیک ہو گیا. تو میری بھی ویڈیو بس یہاں تک ہی تھی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور ان کو کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی. اور اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو مجھ سے ضرور پوچھیں. تو میں اپنا واٹس ایپ جو نمبر ہے وہ میں اپنا اس میں ڈال دوں گی ڈسکرپشن میں. تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.